طاہر صاحب دو سوال کرتا ہوں. پہلا سوال, انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں مفتی صاحب انجینئر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا ہے. آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو. یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ خواہش کے اوپر تو شیطان چلتا ہے. انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا بھائی. اس وقت ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد بغیر کسی دلیل کے, بلا کسی علم کے, نفس پرستی میں مبتلا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہے. کسی دوسرے کی اتباع کیے بغیر اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے. جمع بین الصلاتین کرنا بالکل جائز ہے, اور آپ مکمل حنبلی بن, ٹھیک ہے آپ کرو, بہت اچھی بات ہے. آپ شافعی بن کر رفع دین کر رہے ہیں, ہمارا آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہوں حنفی, ٹھیک ہے, اس مسئلے میں شافعی ہوں, یا اس مسئلے میں حدیث کو اس طرح سمجھوں گا. ثابت یہ ہوا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے, اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا, یہ اس لیے نہیں بیٹھتا, جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے گی. پچھلے ہفتے ایک دیوبندی مفتی صاحب کی ویڈیو مجھ سے متعلق اپلوڈ ہوئی ہے. اگر وہ اتنی وائرل نہ ہوتی تو شاید میں اسے رسپانس بھی نہ کرتا. ویسے ہمارے اسٹوڈنٹس نے پرانی ویڈیوز میں سے کلپس کاٹ کے اس کی ایک اچھی میم بنا لی ہے. میم والا مٹیریل تو ہمیں مل گیا الحمدللہ. خود سے لوگ بناتے ہیں, میری کوئی سجیشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے جواب دینا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی نئی بونگی مارکیٹ میں آئے گی تو انجینئر صاحب نے ان باتوں کا جواب پہلے ہی دیے ہوئے ہیں. کوئی نئی چیز تو کوئی سامنے لا ہی نہیں سکتا. یہ ایک دیوبندی مفتی ہیں, نارتھ امریکہ میں ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے, اور یہ فرقے کے اعتبار سے بھی دیوبندی ہیں, خاندان کے اعتبار سے بھی دیوبندی علماء کی نسل میں سے ہیں, خود بھی عالم ہیں, اور تعلیم بھی دیوبند سے حاصل کی ہوئی ہے. یعنی ہیٹرک ہوئی ہوئی ہے دیوبند کی. فرقہ دیوبندیہ اور خاندان دیوبندیہ اور تعلیم دیوبندیہ, یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. اور وہ ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ تعالی. عمر میں مجھ سے 5 سال چھوٹے ہیں ویسے, لہذا کبھی گفتگو میں کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے تو امید ہے کہ ان کے ماننے والے برداشت کر لیں گے. ان کی برس جو ہے 1982 کی ہے, میری 1977 کی ہے. یہ میں نے سٹارٹ میں اس لیے بتا دیا تاکہ اگر میں کوئی ایسا جملہ استعمال کروں جو ان کے شایان شان نہ ہو تو کسی کو برا نہ لگے. تو 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں صرف ان باتوں کے اوپر رسپانس کروں گا جو مجھ سے متعلق ہیں. مفتی واجدی دیوبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے. بالکل مفتی صاحب سلوٹ ہے, یہ ہمارے ہاتھ کا واقعی کھلونا نہیں ہے, لیکن آپ کے بزرگ بابوں کے ہاتھ کا بھی کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہیں اس کے ساتھ کھیلیں. دلائل قرآن و سنت سے دینے ہوں گے. اس معاملے میں انڈورس کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے. انجینئر اسی لیے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ اس کی بینڈ بجے گی. بینڈ جس کی بج رہی ہے وہ سب کو پتا ہے, سارے فرقوں کی الگ الگ بینڈ بجی ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں 1996 میں جے سوریا کو بالر کے طور پر ڈالا تھا سری لنکا نے, اور اس وقت سری لنکا کی ٹیم بالکل نچلے لیول کی ٹیم تھی, جس طرح آج پاکستان کی ہے اس سے بھی نیچے تھی. زمبابوے کی ٹیم آپ سمجھ لیں. یہ بالر کے طور پہ انہوں نے ڈالا, لیکن اس کا بلہ چل گیا. بلہ کیا چلا کہ نہ ویسٹ انڈیز کے بالرز بچے, نہ پاکستان کے جو اس زمانے کے ٹاپ کے بالرز تھے, کوئی نہیں بچا کہ جے سوریا نے ان کی مٹی نہ پلیت کی ہو. حتیٰ کہ ان بیٹن کوئی میچ ہارے بغیر سری لنکا نے ورلڈ کپ جیت لیا 1996 میں. لاہور میں فائنل ہوا تھا, اور بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہوں نے فائنل جو ورلڈ کپ کا انعام ہے وہ اس وقت رانا ٹونگا کو دیا تھا. اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اس وقت لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس نے کوئی اندر سٹیل کی کوئی پلیٹیں ڈالی ہوئی ہیں, اٹھا کے اس طرح وہ باہر پھینکتا تھا جس طرح یہ سارے بچے ہیں, اور وہ بالر تھا لیکن بیٹنگ اس کی پھر کمال کی چلی.
تو کوئی بالر نہیں تھا بچا. اسی طریقے سے ہماری یہ جو دعوت حق ہے, کوئی ان کا مولوی مفتی دینتھر تو دینتھر مولوی ہے نہیں بچیا, سارے دی بینڈ بج گئی. اور یہ بینڈ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے خود یوز کیا ہے, یہ کوئی نوٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے. یعنی کہ بینڈ وہ جس طرح فوجیوں کے بھی بینڈ ہوتے ہیں بجانا, تو یہ وہ والا بینڈ ہے. تو کہتے ہیں انجینئر اس لیے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ اسے پتا ہے کہ اس کی بینڈ بج جائے گی, اسی لیے وہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہے, اور خود یہ ویڈیوز ہی ریکارڈ کروا رہے ہیں. آج تک کوئی دیوبندی مولوی کسی بریلویوں کے مدرسے میں گیا ہے پبلک لے کر کہ جی دیکھیں المحند علی المفند میں ہمارے علماء دیوبند نے آپ کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کے سرغنہ کو بڑا شیطان ڈکلیئر کیا ہے, تو ہم یہ شیطانی لشکر کے خاتمے کے لیے مناظرے کے لیے پہنچ آئے ہیں؟ ہوا آج تک کوئی بریلوی مولوی عوام لے کر کسی دیوبندی مدرسے کے باہر پہنچ جائے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ کو مرتد ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہے, تو ہم آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے, مناظرہ کریں ہمارے ساتھ؟ ہوا ہے کبھی ایسے؟ جب میری باری آتی ہے تو مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں؟ آپس میں تو ایسا نہیں کرتے. دوسری بات, میں نے تو کوئی مدرسہ نہیں بنایا, میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی, اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتا ہوں, نمازیں آپ لوگوں کے پیچھے پڑھتا ہوں, مسجد کوئی الگ سے نہیں بنائی ہے, اور ہمارا سارا کام آن لائن ہے. ہم نے کبھی بھی زندگی میں اس طریقے سے مدارس میں جا کے کوئی مناظرہ بازی والا معاملہ نہیں کیا. جو کام آپ خود کرتے ہیں اس اعتبار سے آپ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں, میرے بکس میں سارے جمع ہو چکے ہیں, اب وہ مناظرہ بازی آپ نے چھوڑ دی ہے, تو مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں اس گند کے اندر؟ میں تو آن لائن بیٹھا ہوں, آن لائن جواب دے دیں. جی انجینئر صاحب ہمیں چیلنج کرتے ہیں, اور چیلنج یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ مناظرہ کریں, چیلنج یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے کہ میری اس بات کا جواب دیں اور اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. علمی پوائنٹ نمبر 2, انہوں نے ایک جملہ اس میں بولا کہ خواہش پہ چلنا شیطان کا راستہ ہے. بالکل اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خواہش کے پیچھے چلنا ہے یا دلیل کے پیچھے. بہت اچھی بات ہے. بریلوی دیوبندیوں کے منہ سے ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ دلیل کے پیچھے چلنا چاہیے, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جو مقلد ہے وہ تو بنیادی اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل کو معاف کر دینا ہے اور اپنے امام کی پیروی کرنی ہے. دلیل کا لفظ آپ کی زبان پہ آنا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. ہم بھی کہتے ہیں بالکل دلیل کے پیچھے چلیں. پھر جو اس نے جملہ بولا وہ بڑا خطرناک تھا. اس نے مجھے ڈنک مارنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ انجینئر آپ کو خواہشات کے پیچھے چلا رہا ہے, خواہش کے پیچھے چلنا شیطان کا راستہ ہے, انجینئر آپ کو شیطان کے راستے پر چلا رہا ہے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب انہوں نے شیطان کا راستہ میری طرف منسوب کیا کہ انجینئر صاحب شیطان کے راستے پہ چلا رہے ہیں. وہ بندہ کہ جو آپ کو ہر بات کا حوالہ دے قرآن پاک سے, صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے, اس کو کہنا کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلا رہا ہے. اور جو کہے کہ بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, فتاوی عالمگیری شریف میں ہے, رد المحتار شریف میں ہے, فتاوی شامی شریف میں ہے, فضائل اعمال شریف میں ہے, فضان سنن شریف میں ہے, وہ دین کا کام کر رہے ہیں. یہ دین کا کام ہے. اور جو بتایا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے, مسلم میں لکھا ہوا ہے, پھر آیات کو ڈسپلے کرائے, احادیث کے نمبر ڈسپلے کروائے, عربی اور اردو اس کا امیج دکھا دے تاکہ وہاں بھی نکل جائے, آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکے, جس کی ہر بات چھپی بھی نہیں ہے, چھپی ہوئی سے بھی اگلا ورژن ہے, ویڈیو میں نظر آ رہی ہے. میں تو سب سے زیادہ ونریبل ہوں, میری تو باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہیں. پکڑنا ہے تو صحیح طریقے سے پکڑیں. آج تک کسی نے میرے نظریے کے اوپر گرفت نہیں کی. پکڑتے ہیں تو کہیں سلپ آف ٹنگ کوئی پکڑ لیتے ہیں, کہیں قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تلاوت کے دوران وہ پکڑ لیتے ہیں, اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی ایسی پلیت کی ہے کہ کوئی مفتی ان کا نہیں بچا. ہم نے تو میمز بنا دیے ان کی اوریجنل. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو قرآن کی آیت کے ساتھ کیا ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے ساتھ 4 غلطیاں کی ہیں, لقمہ بھی نہیں لے سکے. مفتی منیب صاحب جو ان سب کے ہیڈ ہیں اس وقت, ان سے ایک آیت دیکھ کر نہیں ٹھیک پڑی گئی. عربی لنگوسٹک میں بھی وہ غلط تھی, گرامر کی روح سے بھی غلط تھی. اس طریقے سے باقی علماء کی بھی. یہ میں ضمن بات کروں, آج ٹاپک نہیں ہے.
नजरिए के ऊपर कभी कोई गिरफ्त नहीं हुई। अब चूंकि इसमें इन्होंने खुद कहा है कि उसूल असल चीज है, तो मैं आज की इस वीडियो में 5 देवबंदी अकायद बयान करूंगा। अब मैं नहीं कहता कि देवबंदी शैतानी अकायद, इन्होंने तो मुझे कहा शैतान का रास्ता। हम इनसे ये पूछेंगे, ये 5 देवबंदी अकायद जो तुम्हारे उलमा और बुजुर्गों ने लिखे हैं, जो तुम्हारे बुनियादी अकीदे हैं, ये कुरान और सुन्नत की किस नस से साबित है? कतई दलाला नस सामने रखनी है और अवाम को सेटिस्फाई करना है। ये उसूली बात मैं कर रहा हूं, मैं फुरूई मसला नहीं, अकीदे का। इन्होंने मुझे कहा कि शैतान के रास्ते पे इंजीनियर, तो मैं 5 उलमाए देवबंद के मुश्तरका अकीदे उनकी किताबों से, अकीदे की किताबों से दिखाऊंगा। और वो 3 अकायद हैं इनकी अकीदे की किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद। वैसे खलील अहमद सारनपुरी साहब भी खुश हो जाएंगे, इंजीनियर साहब मेरी किताब का इन्नी दफा तुसीं ना लिया कि मेरे उलमाए देवबंद ने भी इतनी कदर नहीं की जितनी तुसीं कीती है। बड़ी मेहरबानी, तुसीं किताब लिखी है जी। 1905 में हुस्सामुल हरमैन लिखी आला हजरत अहमद रजा बरेलवी साहब ने। एग्जैक्ट उसी साल में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश हुआ था आइंस्टाइन का, और बाद में फिर उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और फिर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स की फील्ड के अंदर। और हमारे आला हजरत उसी सन 1905 के अंदर हुस्सामुल हरमैन लिख रहे थे, 5 कुफर के फतवे लगाए। पहला लगाया गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल पर और बाकी 4 उलमाए देवबंद पर, और कहा कि ये इसी के दुम छले हैं। उनका ये उन्हीं में से निकले हैं या वो इनमें से निकला है। नंबर 1 रशीद अहमद गंगोई, नंबर 2 कासिम नानोतवी, नंबर 3 अशरफ अली थानवी और नंबर 4 इस्माइल अंबेठवी। और कहा कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। इनको काफिर डिक्लेयर किया, इबारतों को नहीं बंदों को भी काफिर डिक्लेयर किया। और मुझे वो ज़िम्नन याद आ गया, तकी उस्मानी साहब ने एक दरसे हदीस में कहा कि अल्लाह ने हमारे काफरीन को ऐसा बनाया था कि जो उन्हें काफिर कहते थे वो उनका नाम भी इतराम से लेते थे और अपने मानने वालों को डांट देते थे कि तुमने अहमद रजा बरेलवी के साथ मौलाना क्यों नहीं लगाया। हमारे हजरत हकीम उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जो हैं उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफर के फतवे दिए, तो हजरत ने डांटा कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रजा खान बरेलवी क्यों कहा? गो यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी है, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी जबान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी जबान को हमेशा दायरे में रखते। तो मैंने अर्ज की थी तकी उस्मानी साहब, ये जो झूठा दिफा आप अशरफ अली थानवी का कर रहे हैं, अशरफ अली थानवी ने जब अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे सिग्नेचर किए और लिखा कि मैं हूं अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती, उस वक्त नहीं उनको ख्याल आया कि मैं किस किताब के ऊपर ये सिग्नेचर कर रहा हूं। उस किताब का नाम ही है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, और मुफन्नद उन्होंने पागल बाबा अहमद रजा बरेलवी को कहा है, और उसमें लिखा अहमद रजा बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ। हम उलमाए देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर, 14वीं सदी के मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हुम, जैसा कि शयातीन हमलावर होते थे अंबिया के ऊपर, अंदाजा करें क्या निस्बतें जोड़ी हैं। जब वो शैतानी लश्कर कह रहे थे और उनके सरगना को शैतान कह रहे थे, उस वक्त तो सिग्नेचर कर दिए श्री थानवी ने भी और बाकी उलमा ने भी। उस वक्त नहीं ख्याल आया कि मैंने मौलाना लिखना है इनके साथ, उन्हें एहतराम देना है। अल्लाह ने हमारे अकाबरीन को ऐसा बनाया था। मुफ्ती साहब, अल्लाह ने आपके अकाबरीन को ऐसा बनाया था। अल मुफन्नद कहते थे वो अपने मुखालिफिन को। अकीदा नंबर 1, उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं, लेकिन उस तरीके पे नहीं जो अवाम का है। यानी अवाम वो उस वक्त बरेलवियों को कह रहे थे कि बरेलवी जाके कब्र से मांगते हैं, हम भी कायल हैं कब्रों से और सीनों से फैज निचोड़ने के, टीके के जरिए नहीं, रूहानी तरीके से।
اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں ہے، بلکہ اس طریقے پہ جو خواص میں رائج ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی ڈپلومیٹک ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کی، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس فیض لینے کو انہوں نے جائز کہا یا ناجائز کہا ہے، تاکہ کوئی کہے نا آپ قبروں سے فیض کے قائل ہیں تو اس کو کہیں دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ہم عوام والے طریقے کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے بالکل۔ اور جو کہ جی آپ نے ناجائز لکھ دیا ہے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے کوئی فیض نہیں ملتا، وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ عوام کا طریقہ غلط ہے، ہم نے کہا خواص سے تو ہم قائل ہیں۔ یہ مکاریاں کرتے ہیں، یہ بارِ شریعت میں بھی لکھا ہے قبر کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گرد مزار پھرے تو جائز ہے۔ دیکھا، اگر کوئی کہ آپ نے لکھ دیا کہ یہ طواف تعظیمی جو ہے وہ قبر کا حرام ہے، وہ کہیں گے نہیں دیکھیں ہم نے بعد میں لکھا ہے کہ گرد مزار برکت کے لیے پھر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ گرد مزار آپ پھرنے کو جائز کہہ رہے ہیں، اس سے تو قبر پرستی کھل جائے گی، تو کہیں گے پیچھے پڑے ہم نے لکھا ہے کہ قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے۔ یہ دو نمبریاں صرف ہم پکڑ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے۔ آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیو باندالا۔ اور یہ بگوٹن باپ کی میں نہیں بات کر رہا، بلکہ ایک استاد کی حیثیت سے تفنن کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ بعض بریلویوں نے کہا جینی صاحب نے آپ کو جن کہتے ہیں، اور بھائی تمہیں بھی جن ہی کہہ رہا ہوں نا، میں پہلے بریلوی تھا نا۔ یہ کہتے ہیں جی دیو ہے، دیو تو شیطان کو کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ دیوبند کو وہ کہتے ہیں شیطانی گروہ، دیو شیطان اور بند گروہ۔ اور بھائی یہ تفنن کے طور پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو شیاطین مانتے ہو اور اس کے بعد مجھے تم شیطان کہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ تفنن کے طور پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی، جب میں نے یہ عقیدہ ہائی لائٹ کیا تو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، نہ مفتی طارق مسعود صاحب، نہ تقی عثمانی صاحب، سب کہتے رہے سامنے بٹھاؤ سامنے بٹھاؤ سامنے بٹھاؤ۔ بھئی میرے سامنے بیٹھنے سے، میرے فیض سے کوئی علم کے چشمے رواں ہو جانے ہیں آپ کے؟ جواب دو، بورے کھولو، جواب دو۔ جواب دینے میں پھنستے تھے کیونکہ اگر اس کو مانیں گے تو لتر کھائیں گے بریلویوں سے۔ بریلوی کہیں گے جناب انہی باتوں پہ تم ہمیں مشرک کہتے تھے، اور اہل حدیث کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ دونوں بھائی ہیں، ایک جیسے نے۔ تو یہ ان کا مسئلہ تھا، اور اگر یہ نہیں مانتے تو میرا مقدمہ درست نکلے گا کہ ان کے بزرگ سارے گمراہ تھے، اس لیے یہ بولتے ہی نہیں ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے۔ دوسرا عقیدہ دیوبندی، اسی المہند علی المفند میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ لکھی، نہ کوئی قرآن کی آیت نہ کوئی حدیث، یہ کلیم کیا۔ اور جب کوئی پوچھتا کہتے ہیں جی آپ نبی الاسلام کی شان کو نہیں مانتے۔ اور بھائی شان کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ تم نے کہاں سے نکالا؟ بزرگوں نے لکھا۔ وہ بزرگوں کو چھوڑو بھائی، عقیدہ تو اصولی مسئلہ ہے، اس کے لیے ثبوت قطعی الدلالہ ہونا چاہیے، نص قطعی سے ثابت کرو۔ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عبیدہ تابعی رحمہ اللہ تعالی سے ابن سیرین تابعی نے کہا کہ میرے پاس نبی الاسلام کا ایک بال مبارک ہے جو مجھے انس ابن مالک نے دیا تھا گفٹ۔ تو وہ عبیدہ تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس رسول اللہ کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ تو صحابہ اور تابعین کے پاس تو نبی الاسلام کے بال مبارک تھے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ ہماری ماں ام سلمہ سلام اللہ علیہا نبی الاسلام کا بال مبارک ایک انہوں نے ڈبیا میں رکھا ہوا تھا، جب کوئی بیمار ہو جاتا اس کا دھون شفا کے لیے دیتی تھی۔ کیا کسی صحابی اور تابعی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی الاسلام کا یہ بال مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے، جو رسول اللہ کے جسم کا حصہ تھا بال مبارک؟ اور تم نے کہا قبر مبارک۔ کہتا نہیں جی ہم نے قبر مبارک اس لیے کہا کہ وہ حصہ زمین جو قبر میں حضور سے ٹچ کیے ہوئے ہے، اسی خمیر سے چونکہ رسول اللہ کو اللہ نے بنایا، تو چونکہ نبی الاسلام اس کائنات میں سب سے افضل ہے، بالکل نبی الاسلام
اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش اور کرسی مخلوق ہے اور مخلوق میں رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی نہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن تم نے قبر کی بات کیوں کی؟ کہتے ہیں جی اس مٹی سے تیار ہوا، جس مٹی سے نبی علیہ السلام نے تیار ہونا تھا وہ تو ہو گئے، جو قبر کی اب مٹی ہے وہ نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ورنہ تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں، وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہوئے۔ اور یہ کس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور ڈالا کہ تم یہ بیٹھ کے ایکویشنز بناؤ اس نبی کے بارے میں جس کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، اور تم نے اتنی جرت کی۔ دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے جب دن قریب آئے، آپ بیماری کے عالم میں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بار بار چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے۔ تیسرا عقیدہ علماء دیوبند کا، دیوبندی عقیدہ، شیطانی عقیدہ نہیں، اگرچہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شیطان کے راستے پہ، لیکن ہم کہتے ہیں یہ دیوبندی عقیدہ المحند المفند میں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں جو زندگی ہے وہ دنیا کی سی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ دنیاوی زندگی تو ثابت نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دنیا کی سی، یہ وہی طریقہ واردات ہے، الفاظ ایسے لکھنے، ہم برزخی مانتے ہیں لیکن دنیا کی سی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کی سی سے کیا مراد؟ وہ کہتے ہیں جی چونکہ جسم اطہر قبر مبارک میں سلامت ہے اس لیے وہ دنیا کی سی ہوئی۔ بھئی جسم اطہر سلامت ہے لیکن وہ جسم اطہر سانس نہیں لے رہا، وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ ٹوائلٹ نہیں جا رہے، وہ آخرت کی زندگی میں ہے، آخرت کا رزق ان کو ملتا ہے جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن دنیا کی سی ہم نے اس لیے کہا، ہم نے اس پہ بھی کہا نہ، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ تمہارے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں لکھا، باپا جانی نے فضائل سنت میں لکھا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس لیا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب تو کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ کیا واقعہ؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی جو عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مصر سے آیا ہوں۔ نعتیہ شعر کہا، پہلے میری روح وہاں سے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی، آج میں خود آیا ہوں تو اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے خواب میں نہیں بیداری میں قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا، اور کہتے ہیں اس منظر کو 90,000 لوگوں نے دیکھا۔ ایویں جعلی گل ہے، قبر مبارک سے ہاتھ جب باہر نکلے گا تو 90,000 لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس سے بڑا جھوٹ یہ کہ 90,000 کا مجمع اس وقت مسجد نبوی میں آتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا، اور بدبختی یہ کہ عبد القادر جیلانی نے چومیا کوئی نہیں، مرید نے چوم لیا احمد رفاعی نے، پیر نے نہیں چومیا۔ یہ واقعہ چینج کرو، اس میں لکھو کہ سب سے پہلے مرید احمد رفاعی نے ادب کیا اور کہا کہ شیخ صاحب آپ پہلے چومے، یہ آپ کے وسیلے سے مجھے سب کچھ ملا ہے۔ ادھر یہی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں پہلے پیر کا حق ہے، وہ پیر نو بھول ہی گیا، وہ واقعی جعلی سی، نہ عبد القادر جیلانی نو پتا تھا نہ احمد رفاعی نو پتا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بیداری کا واقعہ جو تم نے لکھا تو تم نے بتا دیا کہ تم نبی علیہ السلام کو بالکل دنیا والی حیات میں مانتے ہو۔ یہ ہاتھ مبارک کبھی مولا علی کے لیے باہر نہیں نکلا، کبھی سیدنا ابو بکر کے لیے نہیں نکلا، کبھی سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا،
سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، جو 6 مہینے صرف زندہ رہی، حضور کے غم میں فوت ہوگی کہ حضور کبھی زیارت بھی کروا دیتے ان کو قبر پہ۔ اما عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی، اس وقت نبی علیہ السلام اسی حجرے مبارک سے نکل کے گئی تھی، ان کو روک لیتے ہاتھ مبارک سے کہ نہ جاؤ، بعد میں تم نے اس کے اوپر جو شرمندہ ہونا ہے یہ کام ہی نہ کرو۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی علیہ السلام نے نہیں روکا۔ تو جو چیزیں یہ بعد میں کلیم کر رہے ہیں، جو لوگ حقدار تھے ان کے حق میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ باتیں ساری کی ساری جعلی ہیں، جھوٹی ہیں، اور اس سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک حیات النبی جو برزخی ہے اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ مماتیوں کے ساتھ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی وہ والا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اگر آج بھی کھودی جائے، آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کو دفنایا گیا تھا پہلے دن۔ کوئی جسم مبارک حرکت نہیں کر رہا ہوگا، کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی، لیکن جسم مبارک بالکل سلامت ہوگا۔ چوتھا دیوبندی عقیدہ، ہم شیطانی عقیدہ نہیں کہتے، دیوبندی عقیدہ۔ وہ اشرف تھانوی صاحب چونکہ صوفی تھے، انہوں نے المحند علی المفند پہ جب سگنیچر کیے تو وہاں بھی انہوں نے لکھا اشرف علی تھانوی حنفی چشتی۔ چشتیہ سلسلے میں وہ بیعت والا معاملہ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ چشتیہ کے جو صوفیاء ہیں ان سے جو شتیہات کے نام کے اوپر بونگیاں نکلیں، ان کے دفاع کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ۔ اس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ معین الدین چشتی صاحب نے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو مرید کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام بڑا غلط ہوا ہے، اس کے اوپر تو شرعی گرفت بنتی ہے۔ تو اس کا پھر انہوں نے جواب دیا ہے۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ معین الدین چشتی صاحب کے پاس مرید ہونے کے لیے ایک بندہ آیا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ تو پھر یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس نے پڑھ دیتا، دیوبند دماغ بند، ان کہنے کے دیوبند مدرسہ تھے اس ٹائم آئی نہیں سی، 633 ہجری میں فوت ہوئے۔ بھائی تو اڑے ہی بٹے سن نا، دیوبند مدرسہ جو بنا ہے وہ صوفیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے۔ تو پھر خواجہ صاحب نے اس کو بیعت بھی کر لیا اور اسے انعام سے بھی نوازا۔ اس کے اوپر بریلویوں نے مناظرے بھی کیا، آپ کو پتا ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کیا، ایک وہ چھوٹو مولوی ہے اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے کیا، اور خود پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا روحانیت کے نام پہ۔ شکر ہے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کا کوئی مجادلہ نہیں ہوا، ورنہ اگر یہی عبارت وہ رکھ دیتا تو کس گراؤنڈ کے اوپر یہ کھڑے ہوئے تھے، دوئے پر آئی نکل آنے سن نا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے تو سبع سنابل جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کتاب کی تعریف کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ سارے بابے اس میں رگڑے میں آتے ہیں۔ احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی، پیر میر علی شاہ صاحب المتوفا 1937 عیسوی، یعنی 1937 میں ان کی وفات ہوئی، اور اشرف علی تھانوی المتوفا 1944 عیسوی۔ آج ہم تھانوی صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا، اور انہوں نے 3 جواب دیے۔ یہ 3 جواب آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہیں 2000 کتابیں لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں انجینئر صاحب، آپ تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہی رکھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جواب کیا دے رہا ہے۔ پہلا جواب اس نے پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھوایا نا، تو یہ انہوں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا۔ چشتی رسول اللہ سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ چشتی نبی علیہ السلام کا رسول ہے، یعنی ان کا نمائندہ ہے۔ دیکھیں کتنی باطل تعبیر۔ اور پھر انہوں نے اس کی دلیل میں کہا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی آئی، ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ ایک صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ انی رسول
रसूल इल्लाहि इलैकुम, मैं रसूल अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रसूल भेजा गया हूं, नुमाइंदा उनका पैगाम लेकर आया हूं। वो कहते हैं देखें, उस सहाबी ने भी कहा कि इन्नी रसूलुल्लाह। अशरफ थानवी ने ये आधी इबारत नकल की, इन्नी रसूलुल्लाह लिख दिया। उस सहाबी ने इन्नी रसूलुल्लाह नहीं कहा, उस सहाबी ने कहा था इन्नी रसूलिल्लाह इलैकुम, मैं रसूलुल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं। वहां रसूल नुमाइंदे के मानों में था, उसने ये नहीं कहा इन्नी रसूलुल्लाह। थानवी ने ये लिखा है इन्नी रसूलुल्लाह, बाबे को बचाने की खातिर आधी बात लिख दी। हदीस में थी सुनन नबी दाऊद में इन्नी रसूलिल्लाह इलैकुम, मैं भेजा गया हूं रसूलुल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ। वो भेजा गया हूं, वो रसूल वो वाला था। 2 दफा रसूल आया, इसने एक दफा डाल के ना बाबे को बचा लिया कि सहाबा किराम भी कहते थे हम रसूलुल्लाह हैं। नहीं, वो कहते थे हम रसूलुल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, यानी उनके नुमाइंदा हैं। उन मानों में तो जाहिर है कि बात की जा सकती है। अरबी जुबान में तो डाकिये के लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जब ये गांधी साहब गए थे ना सऊदीया, तो वहां पर इनके लिए जो बैनर लगाए गए थे उन पे लिखा हुआ था रसूल अमन, यानी ये अमन के पैगंबर हैं। जो कुछ अर्सा पहले वो पीटीआई के एक जलसे में भी खान साहब के लिए भी उन्होंने कह दिया था ना कि ये पैगंबर है। वो पैगंबर कोई नबियों के मानों में नहीं उन्होंने कहा, ये उर्दू में एक लैंग्वेज बोली जाती है, अमन का दाई, अमन का पैगाम लाने वाला, अमन का पैगंबर। अरबी जुबान में भी ये इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन अशरफ थानवी साहब ने अपने बाबे को बचाने की खातिर कहा कि उस साहबी ने कहा था इन्नी रसूलुल्लाह, नहीं, उसने कहा था इन्नी रसूलिल्लाह इलैकुम, मैं रसूलुल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर नुमाइंदा बना के भेजा गया हूं। यहां चिश्ती रसूलुल्लाह डायरेक्ट आया है, लेकिन बाबे को बचाना था और अपने आप को जलील करवाना था, हो गए। उन्होंने कहा इसका दूसरा जवाब यह है कि आप ये पूछेंगे कि इस तरह का काम करने की बुजुर्गों को क्या जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, ये उन्होंने खास मजलिस के अंदर ऐसी बात की है, कोई अवाम में तो नहीं की। और भाई किताबें तो अवाम में लिख के फेंकी है ना, ठीक है, उधर ये बकवास करते मर जाते हैं आराम मौत, कोई मसला नहीं था। तुम ये वाकयात लिख के बांट रहे तो पब्लिक में हो, तो खास लोगों की मजलिस तो ना रही, अवाम को लिख के दिए ना ये मलफूजात। और मलफूजात जमा किए हैं किसने? फरीदुद्दीन गंजे शकर के जो मुर्शिद है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये काकी पंजाबी वाला नहीं है, उन्होंने जमा किया है, किसी आम बंदे ने नहीं, और अवाम में उन्होंने फैला दिए। फिर तीसरा जवाब दिया थानवी साहब ने कि ये इम्तिहान उन्होंने इसलिए लिया कि ताकि अगर रासिखुल अकीदा हो तो मेरी मजलिस में रहे, और अगर वैसे मुझे चेक करने आया तो मुझे छोड़ के भाग जाए। यानी उन्होंने कहा यानी इसका अगर दिमाग खुला हुआ है तो मुझे छोड़ के भाग जाए, अगर देवबंद दिमाग बंद है तो बैठा रहे, यह मतलब है। मुझे बताएं कोई मुसलमान आपको कोई आके कहे, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, आज अगर पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे को कोई कहे कि तुम जरदारी रसूलुल्लाह पढ़ो, वो नमाज भी ना पढ़ता हो, कहेगा जरदारी साहब मैं थोड़ी गल नहीं मननी। या खान साहब के मानने वाले खान रसूलुल्लाह, या नवाज शरीफ साहब के मानने वाले नवाज रसूलुल्लाह, नॉट एट ऑल। तो कहते हैं ये चेक करते थे इस तरीके से कि वो वाकई हमारे काबिल है कि नहीं, दिमाग मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है कि नहीं, फिर उन्हें मुरीद करिए। हाँ जाहिर है यही मतलब है, रासिखुल अकीदा, कितना मोटा लफ्ज बोलेंगे। अल्लाह के बंदो, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अलैहिमुस्सलाम अजमईन ने कभी अपने नामों का कलमा पढ़वाया रासिखुल अकीदा चेक करने के लिए? तुम लोगों को शर्म भी ना आई, और उल्टा आज तक दफा कर रहे हैं। बरेलवियों ने तो गलत तरीके से दफा किया ना, उन्होंने कहा जी वो 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, बुखारी में तालीकन मौजूद है, मौला अली का कौल, और नबी इस्लाम से मरफून जामिया तिरमिज़ी में साबित है, एक सोयाबा शख्स और एक नाबालिग, और तीसरा जो मजनून है, पागल है, जिसको एक कलंदर मजजूब भी कहता है, सीधी तरह पागल डिक्लेयर करो बाबियानो। तो वो पेश करते हैं, या मुस्लिम शरीफ से वो हदीस पेश करते हैं, एक तौबा करने वाले की जो मिसाल नबी इस्लाम ने बयान की, उसके एंड पे आता है कि उसने खुशी में कहा कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, हालांकि कहना था कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। आगे अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह,
خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی, وہ بولنا وہ نہیں چاہ رہا تھا. یہاں تو ڈائریکٹ خواجہ صاحب نے کہا پڑھ, اور پھر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھوایا کہ جرمنی چلا جائے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, اس کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا, اور تمہارے بابے سچی مچی پڑھوائیں اور ان کا اپنا ایمان بھی نہ جائے اور چاچی بھی فارغ نہ ہو تمہاری. ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ چاچو چشتی کہتا, چشتی چاچو, کہ پہلے تو میں اپنی جڑی چاچی تیری فارغ ہوئی ہے میں نکاح دوبارہ کراں گا, بلکہ چاچیاں ہون گیا, ایک سے زیادہ ہی کرتے تھے, چاچیاں میں پہلے سنبھالاں گا اور پھر میں خود بیعت کروں گا کیونکہ میری بیعت ٹوٹ گئی, میں نے کفر تجھ سے بکوایا تھا تو اس کی وجہ سے میری اپنی بیعت ٹوٹی, میں خود پہلے بیعت کروں گا پھر تجھے مرید کروں گا. ٹیکنیکلی سپیکنگ تصوف کی لائن میں وہ بیعت بھی نہیں کر سکتا تھا. کہتے ہیں بعد میں کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا. بھئی اس طرح کہنے سے توبہ نہیں ہوتی, پہلے کہنا پڑے گا میں نے کفر بکوایا تھا, میں توبہ کرتا ہوں اور خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, اپنا تجدید نکاح بھی کرتا ہوں, تجدید بیعت بھی کرتا ہوں, پھر تجھے بیعت کروں گا. تو جعلی بات, جعلی دفاع. پانچواں آخری دیوبندی عقیدہ, شیطانی عقیدہ نہیں, دیوبندی عقیدہ. اگرچہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ شیطانی عقائد ہیں, نکل رہے کہاں سے ہیں؟ وہ الامداد رسالے میں تھانوی رسول اللہ مشہور واقعہ جس کو یہ کہتے ہیں خواب, الامداد رسالے میں واضح لکھا ہوا ہے وہ خواب بھی تھا, بیداری بھی تھی. اسی لیے جب اس کی تعبیر بیان کی تو تھانوی صاحب نے نہیں کہا کہ آپ کے خواب میں بشارت ہے, کہا اس واقعے میں تسلی ہے, کیونکہ مرید کہہ رہا ہے کہ میں بے اختیار خواب میں اور اس کے بعد جاگنے کی حالت میں بھی پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ, اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, اور کہتے ہیں میں جاگا ہوں اس کے باوجود بے اختیار ہوں. کہتے ہیں جی وہ بے اختیار ہے, آپ کو پتہ ہے قلم اٹھا ہوا ہے. بالکل ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. آج اگر کوئی زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, عمران خان کو خط لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور جب میں بیدار ہوا بے اختیار آپ کے ہی نام کا میں کلمہ پڑھ رہا تھا, کوشش میں نے بڑی کی لیکن میری زبان سے آپ کا نام ہی نکل رہا تھا, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں یہ بھی جرت نہیں کریں گے, یہ کہیں گے کہ بڑی تسلی ہے کہ جو تم نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہو تم متبع سنت شخص کی پیروی کر رہے ہو. وہ کہیں گے مروان لگے ہوئے, لیکن تھانوی صاحب نے نہیں کہا مروان لگے ہیں. تھانوی صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تسلی ہے کہ میں تمہارا پیر چونکہ رسول اللہ کے راستے پہ ہوں, متبع سنت ہوں, اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اور یہ پتہ تھانوی نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں معین الدین چشتی صاحب کے کلمے کا بھی دفاع کر چکا تھا. انہوں نے کہا میرے ایڈے پرانے بابے نے کلمہ اپنے نام دا پڑھوایا ہے تے خالی اتھے ہی فیض رک گیا, میں نہ پڑھواواں اپنے نام دا کلمہ. لو سامو, یہ ہے دلیل اس کی. یہ بزرگوں کا احترام اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کو بھی بعد میں پوچھا جائے. اسے دیکھیں نا حضرت تقی عثمانی, جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت تقی عثمانی, تاکہ جب ہم کہیں جائیں تو لوگ ہمیں بھی کہیں کہ حضرت فلانا. تو تھانوی صاحب اپنے بزرگوں کی لیگیسی آگے لے کے چلے ہیں. صرف معین الدین چشتی کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھواتا, یہ تھانوی صاحب کا بھی حق تھا کہ ان کے نام کا کلمہ جب ان کے ایک مرید نے پڑھا تو اسے انڈورس کرتے. اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے, پاویں گوں کھادا نے, لیکن اپنی جگہ ٹھیک کیتا انہوں نے. یہ بیسیکلی وہی تصوف کی لائن ہے. لہٰذا یہ جو بار بار مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں, اب تو خیر نہیں, وہ اب مان رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں بیداری میں بھی پڑھا ہے لیکن وہ بے اختیار تھا. اور بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. بابا تو بے اختیار نہیں تھا, اس کی تو عقل ٹکانے تھی نا. اور ایک بڑا خطرناک بابا جے تھانوی, اسی الامداد رسالے میں 1 سال بعد کا رسالہ ہے, یہ غالباً صفر 1326 ہجری کا ہے اور ایک 1327 ہجری کا ہے یا 1325 ہجری کا. اس میں ایک مرید نے اسے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں سلام اللہ علیہا, ہماری ماں. تو پتہ ہے اس نے تعبیر کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی, میں نکاح کروں گا اس سے. دیکھ رہے ماں کو ہیں اور تعبیر کر رہے ہیں بیوی سے. کہتے ہیں نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی تو ان کی عمر بھی کم تھی, تو میرے عقد میں بھی کوئی کم سن لڑکی آئے گی, اور بعد میں ایک شاگردنی سے انہوں نے شادی کر بھی لی.
میرے خیال ہے وہ پہلے ہی ارادہ کیے ہوئے تھے کسی مرید کو کیا کہ کوئی خواب ویکھ یار میں بیداری چودہ. ہاں بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے یہ مولوی. اسلام آباد میں دیکھ لے پلاٹ دور دور تک کوئی مکان نہیں بنا ہوتا, ایک مٹکا رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں چٹائی بچھا کے, اور 4-5 سال بعد 4 سٹوری بلڈنگ بنی ہوتی ہے, مدرسہ بنا ہوتا ہے اور مولوی بیٹھا ہوتا ہے, اتنا اس کا پیٹ نکلا ہوتا ہے. اتنی لمبی پلاننگ کرتے جے. جو اس گفتگو کا کنکلوژن تھا اس اعتبار سے کہ انہوں نے چونکہ مجھے شیطان کے راستے پہ کہا تو میں انہیں بتاؤں کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں شیطان کا راستہ بتا کے گئے ہیں. مسند احمد میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, مشکات شریف میں بھی موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس لکیر پر انگلی رکھ کر قرآن کی آیت تلاوت کی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 آپ نے تلاوت کی. وہ جو آپ علیہ السلام نے سیدھی لکیر کھینچی تھی, مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ٹیڑھی لکیریں اس کے دائیں بائیں کھینچی اور فرمایا یہ سارے شیطان کے راستے ہیں. ہاں شیطان کے راستے یہ ہیں, اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے راستے کو کہا سیدھا راستہ اور دائیں بائیں شیطان کے راستے ٹیڑھے, اور پھر آپ نے فرمایا ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور میرا راستہ سیدھا ہے. یعنی یہ پتا چلا کہ شیطان کے راستے ایک سے زیادہ ہیں اور صراط مستقیم ایک ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اور اسی پہ اللہ کے نیک بندے بھی چلے. صراط الذین انعمت علیہم, کون؟ صحابہ اور اہل بیت, اور ان کے منہج پہ قیامت تک ہم انگلی رکھ کے نہیں کسی کو بتا سکتے, وہ ڈیفینیٹ صحابہ اور اہل بیت تھے علیہم السلام اجمعین. باقی شیطان کے راستے ہیں. قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے اور ہدایت سنگولر کے سیغے سے. یہ کہتے ہیں سارے راستے حق پہ ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ایک راستہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے. آپ دیکھیں یہ ٹیڑھی لکیریں, اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں کلام ہے لیکن اس میں فٹ ان بیٹھتی ہے کہ آپ نے 2 لکیریں دائیں کھینچی ٹیڑھی اور 2 بائیں, کتنی ہوئی؟ 4, اور آپ نے کہا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں. ہاں اے غیبی خبر تواڈے بارے سی. ہاں 4 مسلح تم لوگوں نے ڈالے خانہ کعبہ شریف میں, بدعت جاری کی تمہاری سلطنت عثمانیہ نے تلوار کے زور پر. 1517 سے 1917 تک اللہ نے تمہاری کمر توڑ دی. ورلڈ وار 1 کا ہمیں نقصان ہوا لیکن فائدہ یہ نکلا کہ تمہارا وہ جو جعلی اجماع تھا وہ تو مر گیا, اور سارے مزارات جو بنائے تھے 650 سال بعد بدعت کے اوپر مبنی وہ بھی ختم ہوئے. اللہ کا شکر ہے. اور اب امام کعبہ آ کر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے ہیں. 400 سال تک کوئی امام کعبہ مقام ابراہیم پہ کھڑا نہیں ہو سکا. کلرڈ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں جو کعبے میں 4 مسلح تھے, کیونکہ ان کی بلڈنگز انہوں نے 1955 میں توڑی ہیں. مسلح تو 1925-26 میں اٹھا لیے تھے, لیکن بلڈنگ بعد میں انہوں نے توڑی تاکہ کچھ عرصہ یہ اس پہ برسیے لکھتے رہے, بحال نہیں کیے. اور امام کعبہ کو انہوں نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی پہ کھڑا کیا, جو یہ کہتے ہیں حملی امام ہے.